اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر والدین کی عظمت اور شان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن مجید میں ویسے تو متعدد مقامات پر رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ پچھلے جمعہ میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیات بینات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوا، اور اس میں آج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو والدین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے بنی اسرائیل کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے بہت سارے وعدے لیے تھے، اور انہی وعدوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ان سے کیا لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ اور اسی وعدے کو رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا نا، اس وعدے کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا کہ ہم نے لیا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے رب کے، سوائے اللہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کے حضور جھکو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانو گے، بس۔ اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس وعدے میں یہ بھی دوسری شک یہ تھی کہ جب تم اللہ کی معبودیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا حقیقی رب مان لو، اس کا اپنا معبود مان لو، تو پھر اس کے فوراً بعد تمہارے لیے واجب ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری پیدائش کا سبب بنے، یعنی کہ والدین، پھر ان والدین کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے جی؟ احسان کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اسلام نے نا ہمیں اصول بتا دیے کہ یہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے اپنی زندگی گزارنے کے اصول میں سے یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت کریمہ کیوں ذکر کی، اس کی وجہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے اور کس بات کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے نا کہ تم ان عقائد پر ایمان لاؤ گے، اور ان عقائد پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر کار بند رہو گے، اور زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں نا انہی اصول کے لیے ہمیشہ کیا رہو گے جی؟ کمر بستہ رہو گے، اور انہی اصولوں کے مطابق تم زندگی بسر کرو گے جو رب نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں، اور اس میں والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا نہیں کیا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں گرفتار عذاب کیا، وہ عذاب الہی کے سزاوار ہوئے، مستحق ہوئے۔ اب رب العالمین نے ایسے آیت کریمہ کو قرآن مجید کے اندر، اس وعدے کو قرآن مجید کے اندر عہد و پیمان جو انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیے اس کو یہاں پر ذکر فرما کے رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسا انہوں نے کیا نا ویسا تم نے نہیں کرنا۔ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، اور جو اصول زندگی اللہ رب العالمین نے انہیں دیے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کی؟ بے وفائی کی۔ تو یاد رکھا تم نے ایسا نہیں کرنا، انہوں نے کیا تو اللہ نے انہیں گرفتار عذاب کیا، وہ مستحق عذاب ٹھہرے، تو تم نے بچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون اور اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ان میں پہلا یہ تھا کہ ہمیشہ رب کے بندے بن کے رہنا ہے،
اللہ کے عابدین بن کے رہنا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھنا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، ہمیشہ رب کے سامنے جھکنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے احسان کیا ہے، کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے، اور کیا اصول اپنائے جائیں، کیا طریقہ کار ہو کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل پیرا ہوا جا سکے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کریمہ جو پچھلے جمعے میں بیان کی تھی، اس میں رب العالمین نے بتایا تھا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف تک نہیں کرنی، ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دینی ہے، اور جس طرح انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا نا، تم نے اللہ کے حضور ان کے لیے اسی شفقت کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ رب ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن کے اندر کیا کیا تھا، پالا تھا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں اس کا احسان کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ اسی چیز کے اندر آ جائے گی کہ اپنے والدین کا ادب کیا جائے، اپنے والدین کا کیا کیا جائے، ادب کیا جائے۔ ہمیشہ جب والدین کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پیش ہو تو دھیما لہجہ ہو اور مؤدبانہ لہجہ ہونا چاہیے تمہارا۔ والدین کے بیٹھنے سے پہلے تمہیں بیٹھنا نہیں چاہیے، والدین کے آگے سے تمہیں چلنا نہیں چاہیے۔ یہ ادب، یعنی ادب کے جو بھی پہلو ہیں نا، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کا مطلب ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نمبر 1۔ اور علماء نے دوسری چیز لکھی ہے، دوسری چیز کیا؟ احسان کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب کہ اپنے والدین کے ساتھ بندہ احسان کس طریقے سے کرے۔ علماء نے لکھا اپنے والدین کے ساتھ دوسرا طریقہ احسان کا یہ ہے کہ اطاعت والدین کی جائے، اپنے والدین کی فرما برداری کی جائے۔ وہ جو حکم تمہیں ارشاد فرمائیں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی پہر ہو، تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ جب والدین کا حکم آ جائے تو فوراً کیا کرو، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر۔ نمبر 3 یہ کہ ہمہ وقت والدین کی خدمت کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تیار رہنا، کمر بستہ رہنا ہے کہ والدین کی خدمت چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو۔ یہ نہیں کہ بدنی کرتے رہنا ہے تو مالی سے گریز کرنا ہے، یا مالی کرتے رہنا ہے تو بدنی سے گریز کرنا ہے۔ جہاں پر بھی والدین کی خدمت کا موقع جس لحاظ سے ملے، مالی لحاظ سے ہو، بدنی لحاظ سے ہو، اس سے کترانا نہیں ہے، دور نہیں جانا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے والدین کی خدمت کرنی ہے اور والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کا ادب کرنا ہے۔ والدین کی اطاعت شرط یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے، شریعت کے ساتھ والدین کی اطاعت نہ ٹکرائے۔ تو اس صورت میں اللہ و رسول کے بعد لازم ہے تمہارے پر والدین کی کیا کرنا، تابعداری اور فرما برداری کرنا۔ ہاں، والدین میں سے کوئی ایک اگر تمہیں خلاف شرع حکم دے تو پھر تمہارے اوپر والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے، بلکہ پھر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کو پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کیا کیا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ علماء نے اس چیز سے لکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر والدین میں سے کوئی یہ کہے کہ داڑھی نہ رکھ تو رکھ لینی چاہیے، والدین کہیں کہ داڑھی کیا کر دو جی، ختم کروا دو، تو یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اب ان کو داڑھی رکھنی پڑے گی چاہے والدین اس سے بھی منع بھی کرے۔ تو علماء نے یہاں پہ یہ بھی لکھا کہ جب والدین منع کریں تو بندہ پھر بھی ان کی بات نہ مانے داڑھی کے معاملے میں، تو بیوی تو پھر دور کی بات ہوگی، بیوی تو کیا ہو گئی بھائی، دور کی بات ہوگی۔ یہاں والدہ بھی اگر منع کرے کہ داڑھی نہیں رکھنی تو پھر بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ شریعت کے ساتھ جب والدین میں سے کسی کا حکم ٹکرائے گا تو پھر شریعت کو فوقیت ہوگی، والدین کے حکم کو فوقیت نہیں ہوگی۔ تو یہ والدین کو پھر بیوی کی بات تو دور نکل گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اطاعت والدین کا حکم دیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے کا والدین کے ساتھ کیا کیا؟ حکم ارشاد فرمایا کہ فوراً اللہ کے عبادت کے بعد اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں. ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندے کا خالق ہے نا، بندے کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو والدین اس بندے کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے، اور والدین اس کی پیدائش کے کیا بنتے ہیں جی؟ سبب بنتے ہیں. اس وجہ سے بھی رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. اس میں مزے کی بات جو تھی نا، وہ آگے والا شاید جس نے بڑا لطف دیا، بڑا کیا دیا؟ لطف دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی کیا ہے؟ یہی ہے. دوسری وجہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ والدین کے ساتھ احسان کا رب نے فوراً اپنی عبادت کے بعد حکم ارشاد اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پالتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ بندے کو رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے. بندہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ساروں کے گھروں میں رب تعالیٰ کیا کرتا ہے جی؟ رزق پہنچاتا ہے. اور اس کے سورج کی روشنی ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، رزق ہر گھر میں پہنچ رہا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اور والدین بچے کو پالتے ہیں، چاہے بچہ بیمار ہو، بچہ صحت مند ہو، بچہ اپاہج ہو، جس طریقے کا بھی بچہ ہونا، والدین کی محبت میں کمی نہیں آتی ہے. اور بلکہ جو بچہ کمزور ہوگا نا، اپاہج ہوگا، والدین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب نرالا رنگ ہے کہ والدین اس بچے کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں جو تکلیف میں ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے. فرمایا کہ رب تعالیٰ بندے کو پالتا ہے، ہر حال میں پالتا ہے، مومن ہو کافر ہو ان کے ہاں رزق پہنچتا ہے. اور والدین بھی بچے کو ہر حال میں کھلاتے ہیں، چاہے بچہ صحت مند ہو، اپاہج ہو، جس طریقے کا ہو. اس لیے رب نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. کچھ دن پہلے میرا ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے وہاں پہ دیکھا ایک عورت نے، بچی تھی، میں نے غور سے نہیں دیکھا، بس مجھے نظر آیا ایک بچی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی اور پلسٹر اوپر چڑھا ہوا تھا اس کے، اور ماں نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، ایسے اپنے بازو کے اوپر اس بچے کو یا بچی کو. میں نے غور سے نہیں دیکھا جو بھی تھا، اور ماں نے اٹھا. میں نے کہا یار اللہ نے کیسا رشتہ ماں کا بنایا ہے. اب ماں نے ایسا تو نہیں کیا پھینک دیا، ماں نے چھوڑ تو نہیں دیا، کمرے میں تو بند کر دیا. اب یہ کیا ہو گئی جی؟ چلنے کے قابل نہیں رہی تو میں اسے کیوں لے کر جاؤں؟ یار بچپن میں والدین جب تجھے نہیں پھینکتے تو بڑھاپے میں جب انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے اٹھانے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یقیناً والدین کسی حال میں بچے کو تنہا نہیں چھوڑتے، کسی بھی حالت میں، بلکہ ہمیشہ محبتیں نچھاور کرتے ہیں. اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، آدھی رات کو ماں کو جتنی بھی نیند آ رہی ہو، جتنا بھی سکون کا دل چاہ رہا ہو، بچہ جب دودھ مانگتا ہے تو ماں کھڑے ہو کر دودھ دیتی ہے اس کو، بنا کے دیتی ہے اس کو، چاہے سردیوں کی رات ہو چاہے گرمیوں کی رات ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے پہ احسان فرماتا ہے، اللہ کے سب سے بڑے احسان ہے، اور اللہ کے احسانات کے ساتھ پھر والدین کے بندے کے اوپر احسان ہے. اس لیے رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر ایک وجہ یہ ہے کہ تمام ادیان کے اندر، تمام ادیان میں والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، خدمت گزاری رب نے فرض کی تھی. اور امت محمدیہ میں بھی رب تعالیٰ نے اس کو کیا کیا تھا؟ برقرار رکھا تھا. اس لیے رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے. اور یاد رکھ، جب والدین راضی ہو جائیں گے نا، تو والدین جب بندے کو دعا دیتے ہیں، کوئی ایک بھی دعا دیتا ہے تو پھر رب بھی بندے سے راضی ہوتا ہے. سرکار کا فرمان کہ تیرے والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور رب کی رضا کس میں ہے؟ تیرے والدین کی رضا کے اندر ہے. جب والدین تجھ سے راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، جب والدین ناراض ہیں تو پھر رب بھی کیا ہے؟ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور رب تیری عبادت کو نہیں دیکھے گا، لمبے سجدوں کو نہیں دیکھے گا، اور رب تعالیٰ تیرے اعمال کو نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے اور احسان کیسا کرتا ہے. نزہۃ المجالس کے اندر اسی حوالے سے لکھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا، اور جب وہ تورات پڑھتا تھا نا تو لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی
اور اس کی آواز میں اتنی تاثیر تھی اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، اور جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تو لوگوں کا جمع غفیر مرد و زن جمع ہو جاتے تھے، صرف کس کے لیے؟ اس کی سونی آواز کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن اس میں جو خرابی تھی نا، وہ شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، شراب پیتا اور مست ہو جاتا، پھر اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اتنی خوبصورت آواز سے اتنے پیارے لہجے میں تورات پڑھتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ شراب پی کر گھر پہنچا اور تورات کھول لی اس نے، اور تورات اس سوز و گداز میں پڑھا اور اس انداز میں پڑھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی، حتیٰ کہ بچے بھی اس کی تلاوت سننے کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ لیکن شراب سے مست تھا، شراب پی کے تورات پڑھ رہا تھا۔ ماں نے جب لوگوں کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، ماں نے اسے کہا کہ اٹھ وضو کر لے۔ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ ماں کی طرف توجہ نہیں کی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا سنبھل جا، یہ شراب نوشی، یہ بری عادت، یہ شراب کا عادی ہونا، اس کی عادت چھوڑ دے، وگرنہ مجھے خطرہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے علماء اور اعداد کو پتہ چلے گا تو تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو، لہٰذا اس عادت کو بھی چھوڑ اور اٹھ کر کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ اب وہ شراب میں مست تھا، اس نشے میں مست تھا۔ ماں کے حکم بجا لانے کی بجائے نا اس نے کیا کیا؟ ماں کو ایسی ضرب لگائی، آنکھ پھوڑ دی ماں کی آنکھ پھوڑ دی، اور جب آنکھ پھوڑی تو صبح ہوئی نا، نشہ اترا، ماں کو دیکھا اس نے، ماں کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا، غم زدہ ہوا اور افسردہ ہوا، اور ماں کے سامنے جا کر کہنے لگا ماں اب مجھے سلام دو اور میرا سلام لو، یہ آخری سلام ہے، اس کے بعد تیری اور میری ملاقات صرف قیامت کے اندر ہوگی، اور میں جا کر پہاڑوں میں چلا جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، جو میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے نا اس زیادتی کا ازالہ کروں گا۔ ماں نے سنا، ماں نے کہا جا مرضی چلا جا، میں تجھ سے ناراض ہوں اور میری بد دعا ہے کہ اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو، اللہ تجھ سے کبھی راضی۔ تو عبادات کرنے لگا، اتنے لمبے سجدے، لمبے رکوع اور لمبے قیام اور تلاوت تورات، اور راتوں کو جگراتے، دن کو روزے، بڑی اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس طریقے سے لمبے سجدے کر کے، لمبے رکوع، لمبے قیام، لمبی تلاوت اور دن کے روزے، اور پھر ہوا کیا؟ 40 سال اللہ کی عبادت اس نے اس طریقے سے کی، اور 40 سال عبادت کرنے کے بعد ایک دن آسمان کی طرف منہ اٹھایا، مالک اب تو مجھے بتا، میں نے تیری عبادت کی، لمبے سجدے کیے اور لمبے قیام، لمبے رکوع کیے، لمبی تلاوتیں کی، دن میں روزے رکھے، مالک مجھے بتا، میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تو مجھے بتائے کہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بندے یہ تیری عبادت ہم تیرے منہ کے اوپر مار دیں گے، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی خبردار رب کے دروازے پہ نہیں آنا، پہلے ماں کو راضی کر، پھر تیرے میں سجدے بھی قبول کروں گا، تیری نمازیں بھی قبول کروں گا، تیرے رکوع بھی قبول کروں گا، تیرا قیام بھی قبول کروں گا، تیری تلاوت، تیرے روزے، پھر چھوٹا عمل بھی کرے گا نا تو بڑی جزا دوں گا تجھے۔ عمل چھوٹا کرے گا لیکن کس حال میں؟ جب ماں راضی ہوگی۔ تو دوڑا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے جوں دوڑا اور آواز لگاتا تھا، ماں اگر تو زندہ ہے تو پھر میرے لیے خوشخبری، اگر تو مر گئی ماں میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، ماں مجھے بچا لے۔ دوڑا گھر آیا، گھر جب آ کر پہنچا تو پتہ چلا ماں زندہ ہے، تھوڑا خوش ہوا، ماں کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ماں میں نے بڑی عبادت کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، ماں میں نے لمبے سجدے کیے، میں نے لمبے رکوع کیے، میں نے تلاوتیں کی، میں نے تورات کو پڑھا اور میں نے روزے بھی رکھے، ماں 40 سال کا عرصہ گزرا، رب سے میں نے پوچھا رب اب تم مجھ سے راضی ہوگا، تو جواب آیا جب ماں راضی نہیں ہوگی تو میں راضی نہیں ہوں، ماں میں تیرے پاس آ گیا ہوں، اب مجھے معاف کر دے، راضی ہو جا۔ ماں ناراض تھی، جب بھی ماں ناراض تھی اس وقت ضرب ایسی لگی تھی، ماں نے اسے بڑا سمجھایا تھا، سمجھا نہیں تھا، ماں نے کہا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، اس کا ماں اگر تو راضی نہیں ہے تو یہ دیکھ میرا ہاتھ، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا نا، تلوار لی، اس ہاتھ کو بدن سے جدا کر دیا، باہر دوڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے وہ ہاتھ نہیں چاہیے
جو ماں کے اوپر اٹھ گیا، مجھے ہاتھ وہ نہیں چاہیے جس نے ماں کو تکلیف دی۔ باہر گیا، باہر جا کر لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا مجھ سے میری ماں ناراض، رب نے میرے روزے قبول نہیں کیے، میری نمازیں قبول نہیں کی، اور رب نے میرے سجدے قبول نہیں کیے، میرے رکوع۔ لوگوں تم ایسا کرو کہ ایک جگہ پہ لکڑیاں جمع کرو، مجھے پتہ ہے کہ رب نے مجھے کیا کر دیا، سزا دینی ہے، میں اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ تو نے ماں کی نافرمانی کی ہے، ماں کو اذیت دی ہے، ماں کی آنکھ پھوڑ دی ہے۔ لوگوں نے جب لکڑیاں جمع کی تو ایک بندے نے جا کر ماں کو بتایا کہ تیرا بیٹے کا حال تو یہ ہے کہ اس نے ہاتھ بھی کاٹ دیا، اب حالت اس کی یہ ہے کہ تیرا بیٹا آگ میں کودنے والا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ کود جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا، جا بچا۔ ماں دوڑی، اب ماں کا دل نرم ہو گیا، نرم پڑ گیا ماں کا دل۔ ماں دوڑی اور دوڑتے دوڑتے کہنے لگی اے میرے بیٹے رک جا رک جا، ماں تجھ سے راضی ہو گئی، تیری خطائیں معاف کر دی۔ سینے سے لگایا، جب ماں راضی ہوئی تو پھر رب بھی راضی ہو گیا۔ رب راضی ہوا تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل اب جا، باقی کا کام تو کر کے آ، مالک کیا کام کروں؟ رب نے فرمایا کہ جا اس ماں کے چہرے پہ جو آنکھ ہے اس پہ اپنا پر لگا اور اس کے بیٹے کا جو ہاتھ ہے اس پہ پر لگا۔ جبریل آئے، ماں بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے۔ جبریل نے رب کے حکم کے مطابق ماں کے چہرے پر ملا اور بیٹے کے ہاتھ پہ پر ملا۔ اللہ نے ہاتھ بھی سلامت کر دیا اور آنکھ بھی سلامت کر دی دونوں۔ ہوا کب؟ جب ماں راضی ہو گئی۔ ہوا کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لمبے سجدے کرنے کے باوجود رب راضی نہ ہوا، ماں کو آ کے راضی کیا تو رب نے پھر ساری کیا کر دی، دکھ اور تکلیف بھی دور کر دی۔ یاد رکھ، ماں کی دعا میں وہ اثر ہے جو کہیں بھی اثر نہیں ہے۔ کامیابی چاہتا ہے تو ماں کے قدم پکڑ لے، باپ کی خدمت کر لے، باپ کی نافرمانی سے باز آ جا، بے ادبی سے باز آ جا اور باپ کے سامنے چلانے سے باز آ جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ تم میں کامیابیاں سمیٹے تو یاد رکھ اطاعت والدین اس کی پہلی سیڑھی ہے، اور والدین کی تابعداری فرما برداری کے اندر فلاح ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کی ایک دوسرے حدیث پاک کے راوی ہیں، جب ماں بندے کے لیے دعا کرے تو پھر رب دعا کو کس طرح قدر قبول کرتا ہے، یہ بھی سماعت کر لیں۔ حضرت انس بن مالک البدایہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آ کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، میں نے اپنا ددھیال، میں نے اپنا ننھیال، میں نے اپنا سسرال، میں نے اپنی پراپرٹی، میں نے اپنا مال، میں نے اپنی جائیداد، میں نے اپنی دولت، میں نے اپنا سارا کنبہ، سارا خاندان چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہوں، اور میرے پاس صرف کیا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر یہاں پر جو پہنچ گیا نا وہ ساری چیزیں حاصل کر گیا، اور مجھے پتہ ہے جو ان کا ہو گیا وہ سب کچھ ہی کیا ہو گیا جی، ان کا ہو گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کا میں آپ کے پاس آ گئی یا رسول اللہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے آپ کو مان لیا، میں آپ کے پاس آ گئی۔ اب یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو آپ رکھ لیں اور میں آپ کے گھر کے کام کاج کیا کروں گی، میں عائشہ کی خدمت کیا کروں گی اور میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں رکھ لیا اور جو اس کی ماں تھی نا اس کو عورتوں کے ساتھ متعین فرما دیا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھا نا، نوجوان اتنا خوبصورت، سنجیدہ، رسیلا، پیارا، کمگور، نماز پڑھتا تو بڑی دلچسپی سے پڑھتا اور نماز پڑھتے کوئی اس کو دیکھتا تو بڑا سرور آتا، اور جب وہ سرکار کی محفل میں بیٹھتا بڑے ادب سے بیٹھتا اور سرکار جو فرماتے بڑے غور سے اس کو سنتا۔ کہہ رہا کہ اس کی نا اتنی پیاری شخصیت اور کششدار شخصیت اس کی، ہم اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے، ہمیں اس پہ بڑا پیار آتا اور سونا بھی بڑا تھا، خوش شکل تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ میں کہ اس بچے اور اس کے والدہ کے تذکرے نا ہمارے اندر ہونے لگے اور اس کے تذکرے یہ ہونے لگے، یار انہوں نے بڑی قربانی دی ہے،
انہوں نے کیا کیا؟ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سسرال اس عورت نے اپنا چھوڑ دیا، میکے چھوڑ دیے اور خاندان چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا سرکار کی خاطر۔ میں ان کے چرچے نہ ہمارے اندر ہونے لگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رب بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ نوجوان کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور بیماری اس قدر شدید ہوئی نا، ہم اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ کانپ رہا تھا، وہ نوجوان کانپ رہا تھا تکلیف کے سبب اور بیماری کی وجہ سے، اور کانپتے کانپتے شدت کا دورہ پڑا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو اطلاع دی گئی میرے آقا باہر ہے، تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھی، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار نے فرمایا اے صحابہ تم اس کو کفن دو اور میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، پہلے یہ فرمایا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ یکا یک میں نے سرکار کے چہرے کے اوپر نا نرالا رنگ دیکھا، سرکار کی کیفیت بدل گئی، اور سرکار نے جو پہلے فرمایا تھا نا، پھر سرکار نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، جاؤ اس کی امی کو بتاؤ، اس کی اماں کو بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ کہ اس کے بچے کو کیا ہو گیا جی، اس کی روح پرواز کر گئی، ماں کو جا کے بتاؤ۔ تو اس کی ماں کو جب اطلاع دی نا، تو ماں کو پتہ چلا، ماں وہاں سے دوڑی، کبھی گرتی کبھی اٹھتی، کبھی گرتی کبھی اٹھتی، تو بیٹے کے پاس آئی۔ اوہو، جب بیٹے کے پاس آئی نا تو حضرت انس فرماتے ہیں اس نے آ کے پوچھا کہ کیا واقعی میرا بیٹا وصال کر گیا؟ کیا واقعی میرا بیٹا وصال کر گیا، فوت ہو گیا میرا بیٹا؟ انہوں نے کہا ہاں اماں جی آپ کا بیٹا تو فوت ہو گیا۔ آئی اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ بیٹا جو کم گو تھا، جو خوبصورت تھا، سنجیدہ تھا، اور آقا کی باتیں بڑی غور سے سنتا تھا، نماز دلچسپی سے پڑھتا تھا، ماں کی آنکھ کا تارا تھا، ماں کو اس پہ بہت پیار آتا تھا، لیکن کیا ہوا واقعہ وہ وصال کر گیا۔ ماں قدموں کی طرف آئی، پہلے اس کے قدم اٹھائے اور چوم لیے، آنکھوں پہ لگا لیے، چھوڑ دیا وہاں پہ۔ پہلے آنسو تھے، آنسو خشک ہو گئے۔ آقا کریم واپس اپنے حجرے کے اندر چلے گئے، آقا نے اشارہ فرما دیا تھا، ماں اس کی واپس آئی، ماں نے قدم چومے، آنسو خشک ہو گئے، اور پھر وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھر اس نے جس یقین کے ساتھ دعا کی، اللہ پر کیا اس کا بھروسہ تھا، کہنے لگے میرے مالک میں مال و دولت کے لیے ایمان نہیں لائی، مالک میں جائیداد کے لیے ایمان نہیں لے کر آئی، اے میرے مالک میں تیری رضا، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ایمان لے کر آئی ہیں۔ مالک تو جانتا ہے میں نے ننہال چھوڑ دیا، میں نے ددہال چھوڑ دیا، میں نے اپنا خاندان، میں نے اپنا کنبہ، مال و دولت مالک ساری تیری اسلام کے لیے قربان کر دی تھی، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئی تھی، مجھے یہ شکوہ نہیں ہے، جانا ہر ایک نے ہے اس دنیا سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے میرا بیٹا مر گیا، لیکن اے میرے مالک جب میرے پچھلے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا نا، وہ میرے بیٹے کے ذریعے سے دین پر کیا کریں گے، تانا زنی کریں گے، وہ تانے دیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا، دیکھ تیرا بیٹا چلا گیا، تو نے اسلام قبول کیا، بتا تیرے ہاتھ میں کیا آیا۔ مالک وہ تانا زنی کریں گے، تیرے محبوب پر تانا کریں گے۔ مالک میرا یقین ہے اگر تم مارنے پر قادر ہے تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جسے تو موت دیتا ہے پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ مالک اس وجہ سے نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا، اس وجہ سے زندہ کر دے کہ اس لیے کہ وہ اسلام پر تانا زنی نہ کریں، وہ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کا خدا نہیں ہے۔ اے میرے مالک تو کرم فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس ماں نے اتنے یقین کے ساتھ، اس نے توکل کے ساتھ اور اس درد کے ساتھ دعا کی، اور ماں نے جب دعا کی سجدے سے سر اٹھایا، ادھر بچے کو بھی رب نے زندہ فرما دیا، ادھر بچے کو بھی رب نے کیا کر دیا، زندہ فرما دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر کمال ہو گیا، آقا بھی تشریف لائے، آقا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ، اور اس کی ماں بھی کیا تھی، مسکرا رہی تھی۔ بتایا اے لوگو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں نا، رب کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم میں تو یقین نہیں ہے نا، توکل نہیں ہے، ان میں توکل تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر وہ زندہ رہا، وہ بچہ وہ زندہ رہا، سرکار کے وصال ظہری کے بعد بھی زندہ رہا، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی زندہ رہا، عمر فاروق کے زمانے میں بھی زندہ رہا، اور عثمان غنی کے زمانے میں بھی زندہ رہا۔ اس کی ماں کا وصال ہوا، اس کی ماں کا کیا ہوا، وصال ہوا، اور ماں کو اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر داخل کیا۔ اور پھر جب ماں اس کی وفات پا گئی نا، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو دیکھتے نا، اس بچے کو دیکھ کر اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا ہمیں، اور ماں کا یقین باری تعالیٰ
اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل علی اللہ ہمیں کیا ہو جاتا تھا، ہمیں آتا تھا یاد۔ تو یقین اور توکل کے ساتھ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا مانگنے کے لیے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رب انہیں کیا کرے جی، واپس بھیجے۔ میں نے رات کے اثر یہ دیکھیں ماں کی دعا کا اثر ہے، ایک ماں کے ادب کا، کہ ماں کا ادب، ماں کی دعا بندہ جب لیتا ہے تو اللہ بیڑے پار لگا دیتا ہے۔ لیکن میں اثر کے درس میں بھی کل پرسوں ایک بات کر رہا تھا کہ جو نوجوان جوانی میں نمازیں پڑھتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مبارک ہو انہیں۔ کیا ہو جی، انہیں مبارک ہو جو جوانی میں اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ایک دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا، ایک طالب علم تھا، اور یہاں پہ ایک دن عصر کی نماز پڑھنا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، آپ اس کے رکوع دیکھتے نا، اس کا سجدہ دیکھتے، اس کا قیام دیکھے، اور جس تسلی سے وہ قیام کرتا تھا دیکھنے سے سکون آتا تھا۔ ابھی کی بات ہے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کی امت میں ایسے جوان رکھے ہیں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو دیکھنے والوں کو سکون ملتا ہے، جب وہ قیام کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کو سکون ملتا ہے، اور جب وہ رکوع کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو دلوں کو بھی چین آتا ہے۔ میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، وہ سجدہ کرتا تھا اطمینان کے ساتھ، اور وہ قیام کرتا تھا تسلی کے ساتھ، وہ رکوع کرتا تھا اعتدال کے ساتھ کرتا تھا، اور میرا دل خوش ہوتا تھا۔ اور آج بھی جب نوجوان نمازیں پڑھتے ہیں نا، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرا نوجوان یار بوڑھے ہو کے بھی پڑھنا بڑی بات ہے، لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جائے گا نا، پھر امام صاحب چھوٹا ہوگا نا، پھر مسئلہ پوچھنے سے بھی گھبرائے گا، شرمائے گا، او یار امام صاحب تو میرے بچوں کے جائے، اب میں پوچھوں تو میں کس طرح پوچھوں؟ تو اسی نہ پوچھنے کی وجہ سے ہمارے سجدے بھی سیدھے نہیں ہوتے، ہمارے قیام بھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے رکوع بھی سیدھے نہیں ہوتے، تشہد ہمارا پورا نہیں ہوتا، امام سے پہلے سجدے میں ہم جاتے ہیں، امام سے پہلے قیام ہم کرتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر تحریمہ ہم وہ باندھ لیتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو نماز ہی ہماری نہیں، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے میرا پیغام یہ ہے نوجوانوں کے لیے، اور جن نوجوانوں کے ماں باپ یہاں پہ بیٹھے، باپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے لاؤ۔ نماز ابھی آپ آتے ہو نا، آپ کا جوان بیٹا گھر میں بیٹھا تو ہاتھ پکڑ لو، ہو ہی نہیں سکتا آپ کی نافرمانی کرے، کہو بیٹا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو تم بھی نماز کے لیے چلو۔ اور آپ کے گھر میں دوسرے افراد جو بیٹھے ہیں، نوجوان بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آئیں، آپ جب ان کو نماز پہ لگا دیں گے نا، تو آپ جب چلے جائیں گے نماز وہ پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ ثواب کیا ہوگا جی؟ روزانہ آپ کے کھاتے کے اندر ہوگا۔ تو خود بھی نماز پڑھے اور نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتے ہیں، ہم بوڑھے ہو کے بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر نوجوان بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بڑا جب نماز پڑھے گا نا تو چھوٹا دیکھ کے لازمی پڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق